بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ENG 101 کا کرتے ہیں لیسن نمبر 44۔ آج ہم لوگ آرٹیکلس کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے کیا کیا یوزز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ پہلے تو یہاں پہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ یہ جو 2 پیراگراف ہیں نا، یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کیا انہوں نے بتایا ہے کہ انگلش میں جتنے بھی ورڈز ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا، تو 2 کیٹیگریز کے ورڈز ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ایک ہوتے ہیں میجر اور ایک ہوتے ہیں مائنر۔ جو میجر ورڈ کی کیٹیگری ہوتی ہے نا، اس میں جو ورڈز آتے ہیں وہ ہوتے ہیں ناؤنس، وربز، ایڈوربز اینڈ ایڈجیکٹیوز۔ یہ آپ لوگ یاد کریں میجر کی کیٹیگری میں کون سے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم لوگ کنٹینٹ ورڈز کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے بات کرنے کا جو مین میننگ ہوتا ہے نا، وہ یہی ورڈ کنوے کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مائنر کیٹیگری۔ اس پہ ڈٹرمنرز، پروناؤنس، پریپوزیشنز اور کنجنکشنز، یہ والے ورڈز اس میں آ جاتے ہیں۔ مائنر ورڈز کیا کرتے ہیں کہ وہ میننگ کا کوئی شیڈز وغیرہ، یا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی پرٹیکولر خاص اپنی ان کے اندر کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، یہ جسٹ میجر ورڈز کو آپس میں کمبائن کرنے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، ان کی اپنا کوئی پرٹیکولر فنکشن نہیں ہوتا۔ مائنر ورڈز جو ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا میجر کلاسز۔ تقریباً 50 ورڈز ایسے ہیں جو کہ بہت ہی کامنلی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مائنر ورڈز کو ہم لوگ فنکشن ورڈز بولتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے۔ میجر ورڈز کو ہم لوگ کنٹینٹ ورڈز بولتے ہیں اور مائنر ورڈز کو ہم لوگ فنکشن ورڈز بولتے ہیں۔ ہم لوگ جب بول رہے ہوتے ہیں نا، تو 60% ہماری پوری اسپیچ میں جو ورڈز ہوتے ہیں وہ یہی فنکشن ورڈز ہوتے ہیں، اور 45% تب ہم لوگ یوز کرتے ہیں جب ہم لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مائنرس اور سیم ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے اینٹوں کو جوڑنے کے لیے ہم لوگ سیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں نا، اس طرح سے کنٹینٹ ورڈز کو جوڑنے کے لیے ہم لوگ ان مائنر ورڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ان کو اسٹرکچر ورڈز بھی بولتے ہیں۔ مائنر ورڈز میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ مائنر ورڈ کی کیٹیگری میں آتے ہیں ڈٹرمنرز، اس کے بعد پروناؤنس، پریپوزیشنز اور کنجنکشن۔ سب سے پہلے ہم لوگ ڈٹرمنرز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈٹرمنرز مائنر ورڈز میں آتے ہیں۔ ڈٹرمنر وہ ورڈ ہوتا ہے جو کہ ناؤن یا جو ایڈجیکٹیو ہوتا ہے نا، اس سے پہلے ہم لوگ لکھتے ہیں۔ جیسے کیٹ ہے، یہ ناؤن ہے، ہم لوگ نے اس سے پہلے ڈٹرمنر لگایا دا، ٹھیک ہے۔ اب بیگ ہے، اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا لگایا، مائی کیا ہے، ڈٹرمنر ہے۔ تو مختلف مقاصد کے لیے ہم لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں اور ڈفرینٹ طرح کے ڈٹرمنر ہوتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہم لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ میجر یا جن کو ہم لوگ کنٹینٹ ورڈز بولتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، اور مائنر اور فنکشن ورڈز کون کون سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کا جو ہمارا لیسن ہے نا، اس میں ہم لوگ ڈٹرمنرز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈٹرمنرز میں پہلی کیٹیگری ہوتی ہے آرٹیکلز کی۔ آرٹیکلز کون کون سے ہوتے ہیں، اے، این اور دی۔ اس کے بعد ڈیمانسٹریٹیوز، یہ بھی ڈٹرمنرز ہوتے ہیں، دس، دیٹ، دیز، دوز، جس میں ہم لوگ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پوسیسیوز، یہ وہ ڈٹرمنرز ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ کسی چیز کی ملکیت دکھانے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، جیسے مائی، یور، ہز، ہر، اٹس، اوور، دیم۔ اس کے بعد کوانٹیفائر، کسی چیز کی کوانٹٹی بتانے کے لیے یا کوئی چیز ہے نہیں ہے یہ بتانے کے لیے ہم لوگ جو ورڈز استعمال کرتے ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں کوانٹیفائرز، جیسے کہ اینی، آل، انف، سم، بوتھ، نو، نیور، ایور، فیور، موسٹ، مور، یہ والے جو سارے ورڈز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہوتے ہیں WH ڈٹرمنرز، یعنی کہ واٹ ایور، وچ ایور، ہوز ایور، ہوز، یہ والے جو سارے ورڈز ہوتے ہیں نا، یہ ہم لوگ ان کو WH ڈٹرمنرز بولتے ہیں۔ ہمارے جو پاکستانی لرنرز ہوتے ہیں یہ آرٹیکلز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جہاں پہ آرٹیکل لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ بھی لگا دیتے ہیں، اور جہاں پہ آرٹیکل لگانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ نہیں لگاتے۔ آج کا جو ہمارا پورا لیسن ہے نا، اس میں ہم نے آرٹیکلز پہ کھپنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سارا ہم لوگوں نے آرٹیکلز کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آرٹیکلز ہمیں پتہ ہے کہ ڈٹرمنرز کی سب کلاس ہوتی ہے۔ 2 طرح کے آرٹیکلز انگلش میں یوز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ڈیفینٹ آرٹیکل، یعنی کہ جو دی ہوتا ہے نا، جس کو دا بھی پڑھتے ہیں دی بھی پڑھتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیفینٹ آرٹیکل۔ اور جو انڈیفینٹ آرٹیکل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اے اور این، ٹھیک ہے۔ جو آرٹیکلز ہوتے ہیں نا، ان کو ریکگنائز کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ ناؤن سے پہلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو ڈھونڈنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ناؤن کے ساتھ ہم لوگ آرٹیکل لگائیں، کچھ ایسے ناؤن ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم لوگ آرٹیکلز نہیں لگاتے۔ سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں فارمز آف آرٹیکلز۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس کی پروننسیشن کی بات کرتے ہیں کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ جو انڈیفینٹ آرٹیکل ہوتا ہے اے اور این ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیفینٹ آرٹیکل کیا ہوتا ہے دی، اس کو دا بھی پڑھتے دی بھی پڑھتے ہیں۔ ان کی جو پروننسیشن ہوتی ہے نا، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے اس کی ساؤنڈ کیا ہے۔ آرٹیکلز کے اوپر ہم زیادہ زور نہیں لگاتے، سٹریس نہیں دیتے،
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اسٹریس دینا بھی پڑ جاتا ہے. اگر آپ لوگ کسی چیز کے بارے میں کسی ناؤن کی بہت زیادہ امپورٹنس دکھا رہے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ پھر آرٹیکل پہ اسٹریس دیتے ہیں. جو THE یعنی کہ جو ڈیفینیٹ آرٹیکل ہوتا ہے نا دی، اس کو ہم لوگ دو طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں. اگر تو آپ لوگ یہ لفظ لگا رہے ہیں کانسوننٹ سے پہلے تو پھر آپ لوگ اس کو کس طرح سے پروناؤنس کریں گے؟ دا پروناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے کانسوننٹ ورڈ ہوتا ہے نا، جیسے گرل، پائلٹ، برج، اس کے پہلے جو ہم لوگ لگاتے ہیں اس کو ہم لوگ دا بولتے ہیں، دا گرل، دا پائلٹ، دا برج. لیکن اگر آپ لوگ اس کو واول سے پہلے لگاتے ہیں نا تو پھر ہم لوگ اس کو دی پڑھتے ہیں. واولز AEIOU سے سٹارٹ ہونے والے جو ورڈز ہوتے ہیں، جیسے آنٹ ہے تو دی آنٹ، دی ایگ، دی آکٹوپس. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو انڈیفینٹ آرٹیکل ہوتے ہیں اے اور این، اس کو ہم لوگ کہاں کہاں یوز کرتے ہیں؟ اے کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں کانسوننٹ سے پہلے. ٹھیک ہے، جیسے کانسوننٹ ہے نا گرل، پائلٹ، برج، تو ا گرل، ا پائلٹ، ا برج. ٹھیک ہے، اور این کو ہم لوگ وہاں پہ لگاتے ہیں جہاں پہ واول ورڈز ہوتے ہیں، این ایپل، این آکٹوپس، این ایگ. ٹھیک ہے، اچھا ہم لوگ سٹریس کیوں دیتے ہیں؟ ڈیفینیٹ آرٹیکلس جو ہوتا ہے نا، دی یا دا بھی ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ کبھی کبھار سٹریس دیتے ہیں. سٹریس ہم لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی بہت زیادہ آپ لوگ امپورٹنس دکھانا چاہ رہے ہو، سپیریورٹی آپ لوگ دکھانا چاہ رہے ہو، تو وہاں پہ آپ لوگ اس کے اوپر سٹریس دیتے ہیں. اب آرٹیکلس کو یوز کرنے کے کچھ رولز ہوتے ہیں. اب جنرل رولز کون کون سے ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیفینیٹ آرٹیکل ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ہر طرح کے ناؤنس کے ساتھ لگا لیتے ہیں ایکسیپٹ پراپر ناؤنس. کچھ پراپر ناؤنز ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم لوگ دا لگاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے پراپر ناؤنز ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم لوگ دا نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، باقی سارے ناؤنس کے ساتھ دال لگتا ہے. اب کون کون سے ناؤن کے ساتھ دال لگے گا؟ ایک تو یہ کہ جو کاؤنٹ ناؤنس یعنی کہ وہ والے ناؤنس جن کو ہم لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور وہ سنگولر ہوں، جیسے ڈاگ، چائلڈ، ٹرین، ان کو ہم لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں نا. تو اگر یہ سنگولر ہوں گے تو ہم لوگ ان کے ساتھ دا لگائیں گے. اس طرح سے اگر جو پلورل کاؤنٹ ناؤنس ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم لوگ دا لگاتے ہیں. اور جو سلور میس ناؤنس ہوتے ہیں، میس ناؤنس جس کو آپ لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، پانی کو آپ لوگ گن سکتے ہیں، سلور کو آپ لوگ گن سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں گن سکتے. یہ والے جو کاؤنٹ ناؤنز ہوتے ہیں نا، میس ناؤنز جو ہوتے ہیں، میس ناؤنس جو سنگولر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ لوگ دا لگاتے ہیں. اس کے بعد انڈیفینٹ آرٹیکل. انڈیفینٹ آرٹیکل جو ہوتے ہیں اے اور این، ان کو ہم لوگ نارملی یوز کرتے ہیں سنگولر کاؤنٹ ناؤنس کے ساتھ. یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ ناؤن کاؤنٹ ناؤن ہو جس کو ہم لوگ کاؤنٹ کر سکتے، دوسرا وہ سنگولر ہو تو پھر ہم لوگ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں اے یا این وغیرہ لگاتے ہیں، جیسے ا بال، ا چائلڈ، این ایگزام، یہ والی چیزیں. اچھا آگے ہم لوگ آگے چلتے ہیں ہم لوگ. یہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا. اچھا یوز آف ڈیفینیٹ آرٹیکل. سب سے پہلے ہم لوگ جو ڈیفینیٹ آرٹیکل ہوتا ہے نا دی، اس کے ہم لوگ یوزز دیکھتے ہیں. ڈیفینیٹ آرٹیکل جب بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں نا تو ایسے لفظوں کے ساتھ یوز کرتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے سننے والے کو پتہ ہو کہ یہ کون سی اسپیسیفک چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے. جیسے اگر ہم لوگ صرف لفظ بولتے ہیں نا فلم، ٹھیک ہے، اب ایسے تو فلمز بہت ساری ہوتی ہیں. اب آپ کو اگر یہ یقین ہے کہ میں نے بات کی فلم کی تو اگلا بندہ سمجھ جائے گا کہ میں کون سی فلم کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو پھر وہاں پہ آپ لوگوں نے دا لگانا ہوتا ہے. آئی سا دا فلم. اگلا بندہ جو ہے نا وہ سمجھ جائے گا آپ نے کون سی فلم دیکھی ہے. اگر اگلے بندے کو نہیں پتا کہ آپ نے کون سی فلم دیکھی ہے تو پھر آپ لوگ آئی سا اے فلم آپ لوگ وہاں پہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو فرق ہو گیا ڈیفینیٹ کہاں پہ یوز کرنا ہے، انڈیفینیٹ کہاں پہ یوز کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ کسی چیز کی انڈیفینیٹ یعنی کہ اماؤنٹ اگر آپ لوگ نہیں بتا رہے نا، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ چیز کا انڈیفینیٹ میننگ ہے، اگر بندے کو واضح نہیں ہے کہ آپ کتنی اماؤنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ لوگ انڈیفینیٹ آرٹیکل کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اے یا این کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل اب سوڈا ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگ اے کا استعمال کرتے ہیں، آپ نے یہاں پہ سوڈا کی اماؤنٹ نہیں بتائی. اسی طرح سے ایک اور چیز، وہ ناؤن جو کہ صرف ایک ہوتے ہیں یعنی کہ کاؤنٹ ناؤنس، یعنی کہ ایسے ناؤن کو آپ لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور وہ سنگولر ہوں، تو وہاں پہ آپ لوگ آ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، دا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ا گرل آپ لوگ دیکھیں، گرل اگر آپ لوگ کسی اسپیسیفک گرل کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا کہ اگلے بندے کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس گرل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پھر تو آپ لوگ دا گرل لگائیں گے. سمپلی اگر ویسے آپ لوگ گرل کہہ رہے ہیں کسی بھی لڑکی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو اگلے بندے کو نہیں پتا آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ لوگ آ کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا دا کا چیئر کے ساتھ ہم نے دا کیوں لگایا؟ کیونکہ ایک تو یہ سنگولر ہے، دوسرا یہ کاؤنٹ ناؤن ہے، تیسری بات یہ کہ چیئر کا اپنا کوئی نیم نہیں ہوتا، چیئر ہمیشہ بس چیئر ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ لوگ اس کے ساتھ دا لگاتے ہیں. چیئر ہے آلریڈی یہ ڈیفینیٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، اچھا پلورل کاؤنٹ ناؤنس کے ساتھ بھی آپ لوگ جو استعمال کرتے ہیں وہ ناؤنس جو کہ
ایک سے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی آپ لوگ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. جیسے 2 گرلز ہو گیا، 5 گرلز ہو گیا، ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ہم لوگ کوئی جو ہے نا وہ اس کو لگاتے ہیں ہم لوگ ڈیفینیٹ یا انڈیفینیٹ ڈیفینیٹ یا انڈیفینیٹ آرٹیکل ان کے ساتھ نہیں لگاتے. پلورل کاؤنٹ ناؤنس جاتے ہیں، یعنی کہ جب آپ لوگ بتا دیتے ہیں، جب آپ لوگوں نے تعداد بتا دی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسپیسیفک اماؤنٹ بتا دی ہے، تو پھر آپ لوگوں نے وہاں نہیں لگانا. یہاں پہ ہم لوگ اوپر پڑھ کے آئے ہیں نا، جہاں پہ اماؤنٹ نہیں بتائی ہوئی ہوتی وہاں پہ آپ لوگ لگاتے ہیں آرٹیکل، لیکن جہاں پہ اماؤنٹ بتا دی گئی، یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ اماؤنٹ بتائی ہوئی ہے 2 ہے 5 ہے، تو یہاں پہ آپ لوگ کیا کریں گے، آرٹیکل نہیں لگائیں گے. اس طرح سے میس ناؤنس یعنی کہ وہ ناؤنس جن کو آپ لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، جیسے بٹر ہے، ایویڈنس ہے، میوزک، ایڈورٹائزنگ، ان کے ساتھ بھی آپ لوگ نہیں لگاتے آرٹیکل. دا کا آپ لوگ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اس کو آپ لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، یہ میس ناؤنس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اب 4 کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ہمیں بات کا ایک ڈیفینیٹ میننگ سمجھ میں آ جاتا ہے نا، اس لیے ہم لوگ وہاں پہ دا کا استعمال کرتے ہیں، ڈیفینیٹ آرٹیکل کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے ریفرنگ بیک یوز، یعنی کہ آپ ایک چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک دفعہ، جب دوسری دفعہ آپ لوگ بات کریں گے نا تو اگلے بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ اسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جو اس نے پچھلے جملے میں جس چیز کا بتایا ہے. تو اب اگلے بندے کو کیونکہ اسپیسیفک چیز کے بارے میں پتہ چل گیا، تو جب آپ لوگ دوسری دفعہ بات کریں گے نا اس چیز کے بارے میں تو آپ لوگ دا کا استعمال کریں گے. فار ایگزامپل سبا باٹ اے ٹی وی اینڈ اے ویڈیو ریکارڈر، یہاں پہ ویڈیو ریکارڈر اب نہیں پتا اگلے بندے کو کہ کس ویڈیو ریکارڈر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جنرل سے کوئی بھی وہ ویڈیو ریکارڈر لے کے آئی ہے، لیکن بٹ شی ریٹرن دا ویڈیو ریکارڈر، یہاں پہ اگلا بندہ سمجھ جائے گا کہ اس نے کون سی ویڈیو ریکارڈر کو واپس کیا، وہی جو وہ لے کے آئی تھی. تو یہاں پہ اب جب آپ دوسری دفعہ ویڈیو ریکارڈر کا استعمال کریں وہاں پہ آپ لوگ دا کا استعمال کریں گے. اس کے بعد فارورڈ پوائنٹنگ یوز، یعنی کہ ایک دفعہ جب آپ لوگ اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس چیز کے بارے میں ایک آئیڈینٹیفیکیشن یا ایک پہچان اسٹیبلش ہو جاتی ہے. چاہے وہ پہچان آپ نے جب ایک دفعہ کوئی لفظ کوئی ناؤن استعمال کیا نا، اس کی پہچان جملے کے اگلے حصے میں جا کے اگلے بندے کو سمجھ میں آئی. جیسے سبا ریٹرن دا ویڈیو ریکارڈر شی باٹ یسٹرڈے. اب حالانکہ یہ پہچان ہمیں کس سے ہوئی، کون سی ویڈیو ریکارڈر ہے جو کہ وہ کل خرید کے لائی تھی. یہاں پہ کیونکہ اس کی پہچان کرانے والا جو جملہ ہے وہ بعد میں پایا جاتا ہے، لیکن ناؤن جو ہے ویڈیو ریکارڈر وہ پہلے ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی آپ لوگ دا کا استعمال کریں گے کیونکہ یہاں پہ بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا، اس کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو گئی. اس کے بعد ایک اور جو یوز ہوتا ہے وہ والی چیزیں یا چیزوں کا وہ والا گروپ جو کہ دنیا میں ایک ہی ایگزسٹ کرتا ہے، جیسے چاند ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، ساؤتھ پول ایک ہے، ایکویٹر ایک ہے، مغلس کاسٹ جو ہوتی ہے وہ بھی تو ایک ہی ہوتی ہے نا، دنیا میں جتنے مغلس ہیں وہ ایک ہی کیٹیگری کے اندر آئیں گے. تو ایسی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ بھی آپ لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں، اس کا ایک انسٹیٹیوشنل یوز بھی ہوتا ہے. انسٹیٹیوشنل یوز کا کیا مطلب ہوتا ہے، ایسی چیزیں جس کو پوری کمیونٹی یوز کر رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ لوگ ایٹ اے ٹائم یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کی پوری سوسائٹی کے یوز کے لیے بنی ہوتی ہے، ان لفظوں کے ساتھ بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دا کا استعمال کرتے ہیں. جیسے دا ریڈیو، دا ٹیلی فون، دا پیپرز، یہ ہر کوئی یوز کرتا ہے. اچھا، اسی طرح سے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل یوز میں کبھی کبھار ہم لوگ دا کو اومٹ بھی کر دیتے ہیں، نہیں ہم لوگ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جو ڈیفینیٹ آرٹیکل جو دا ہوتا ہے اس کا ایک جنیرک یوز بھی ہوتا ہے، یعنی کہ آپ لوگ جنرلی کسی چیز کی پوری کلاس کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا تو وہاں پہ آپ لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ یوزلی آپ لوگ کاؤنٹ ناؤنس کے ساتھ ہی کرتے ہیں، میس ناؤن کے ساتھ آپ لوگ نہیں کرتے. جیسے دا پیکوک از اے بیوٹیفل برڈ، مور ایک خوبصورت پرندہ ہے. یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آج جتنے بھی دنیا میں مور پائے جاتے ہیں ان سارے موروں کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں. موروں کی پیکاکس کی جو پوری کلاس ہے نا، جو پوری نسل ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں، اس لیے ہم لوگ یہاں پہ دا لگائیں گے، کیونکہ یہاں سے دا جو ہے نا ہمیں یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ ہم لوگ برڈس کی پوری کلاس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، صرف اس پوری کلاس کے کسی ایک ممبر کے بارے میں بات نہیں کر رہے. اس طرح سے پیکاکس آر بیوٹیفل برڈس، مور خوبصورت پرندے ہیں. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ موروں کی بات کر رہے ہیں، صرف ایک کلاس کی، مطلب ٹھیک ہے کہ آپ لوگ سارے موروں کی بات کر رہے ہیں، آتے ایک ہی کلاس کے اندر ہیں، لیکن کلاس جو ہے نا پی کاک ہے وہاں پہ تو وہ ایک کلاس ہے، سنگولر کلاس ہے، وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن پی کاکس یہ پلورل چیز ہوگی، یہ کلاس نہیں ہے اب، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ لوگ دا کا استعمال نہیں کریں گے. اگر آپ لوگ صرف ایک پی کاک کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ لوگ آ کا استعمال کیجیے. جیسے آ پیکاک از اے بیوٹیفل برڈ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف ایک مور کے بارے میں، ایک پیکاک کے بارے میں بات کریں، پوری کلاس کے بارے میں آپ لوگ بات نہیں کر رہے.
اچھا آگے ہم لوگ چلتے ہیں اسپیسیفک اینڈ جنیرک میننگس. ایک اور جو طریقہ ہے اس کو ایکسپلین کرنے کا کہ ڈیفینٹ آرٹیکلس کو آپ لوگ اسپیسیفک یا جنیرک میننگس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ ایک چیز ہے نا, ٹھیک ہے, آپ لوگ اس کو کوئی ویسے تو چاہے وہ میس ناؤن ہے, ویسے تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ میس ناؤن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ استعمال نہیں ہوتا یہ والا ڈیفینٹ آرٹیکل, یعنی کہ دا ہم لوگ استعمال نہیں کرتے. لیکن اگر آپ لوگ میس ناؤن کسی اسپیسیفک میس ناؤن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ دا کا استعمال کریں گے. جیسے فار ایگزامپل پاس دا بٹر پلیز. بٹر کیا میس ناؤن ہے. اب کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا پاس دا بٹر پلیز, اب بندے کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس کی طرف بات کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ جو بٹر میرے سامنے پڑا ہے میں نے یہی پکڑانا ہے. تو یہ کیا ہے, یہاں پہ آپ لوگ دا کا استعمال کریں گے کیونکہ آپ آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو گئی نا بٹر کی. ویسے ہی اگر آپ لوگ بٹر کی بات کرتے ہیں نا, اوور آل پوری بٹر کی کلاس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ استعمال نہیں کریں گے. یہاں پہ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ بٹر کی یہاں پہ پوری کلاس کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ دا کا استعمال نہیں ہو رہا, لیکن اوپر ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں کہ پی کاک کی پوری کلاس کی بات ہو رہی تھی وہاں پہ دا کا استعمال ہو رہا تھا. پی کاک کاؤنٹ ناؤن ہے, ٹھیک ہے. کاؤنٹ ناؤنز کی پوری کلاس کی جب بات ہوگی تو وہاں پہ ہم لوگ کیا استعمال کریں گے, دا استعمال کریں گے. لیکن میس ناؤن کی پوری کلاس کی بات ہوگی تب ہم لوگ اس کے ساتھ دا کا استعمال نہیں کریں گے. ہم دا کا استعمال صرف تب کریں گے کہ میس ناؤنز کے ساتھ جب آپ کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو جائے گی کہ ہم لوگ خاص طور پہ پرٹیکولرلی کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایکٹنگ اور میوزک یہ بھی میس ناؤن ہوتے ہیں, اس کو بھی آپ لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آئی سمپلی لو ایکٹنگ اینڈ میوزک, اس کے ساتھ آپ لوگ دا نہیں لگائیں گے. لیکن اگر آپ لوگ کہتے ہیں نا دا ایکٹنگ واز پور بٹ دا میوزک واز سپر, اب اگلے بندے کو پتہ چل رہا ہے یہ کس ایکٹنگ کے بارے میں بات کر رہا ہے. ایک مووی دیکھی تھی اس کی ایکٹنگ کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ ایکٹنگ خراب تھی لیکن میوزک ان کا اچھا تھا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دا آپ لوگ استعمال کریں گے. بیفور یو وزٹ جاپان یو آٹ ٹو لرن دا لینگویج. یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں نا کہ اگر آپ جاپان کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کون سا آپ نے لینگویج سیکھنی ہے. یہاں پہ بھی اگلے بندے کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ کس لینگویج کی بات کر رہا ہے, جاپانی لینگویج کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اوور آل اگر ہم لوگ لینگویج کی بات کرتے ہیں تو مطلب لنگوسٹک از اے اسٹڈی آف لینگویج, تو لینگویج ایک میس ناؤن ہے تو پھر ہم لوگ اس میں دا کا استعمال نہیں کریں گے. میس ناؤن جو ہوتے ہیں, جو پلورل ناؤنز ہوتے ہیں, ان کو ہم لوگ ایز اے جنیرک ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم لوگ کوئی ڈیفینیٹ آرٹیکل نہیں لگاتے. لیکن اگر آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو جائے تو وہاں پہ ہم لوگ ڈیفینیٹ آرٹیکل لگاتے ہیں. اس کے بعد کنکریٹ میس ناؤن اور جو پلورل ناؤنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم لوگ دا کا استعمال نہیں کرتے. اس کے بعد ہم لوگ ایڈجیکٹیوز اور گروپ ناؤنز, ایڈجیکٹیوز کے ساتھ اور گروپ ناؤنز کے ساتھ ہم لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں. دا کو ہم لوگ ایڈجیکٹیوز کے ساتھ کیوں استعمال کرتے ہیں, جیسے پور غریب ہونا, یہ کہ ایڈجیکٹیو ہے نا, ایک صفت ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب پور کے ساتھ لوگ دا لگا دیتے ہیں, دا پور, اس کا مطلب کیا ہے کہ غریب لوگوں کی پوری کلاس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دا رچ, یعنی کہ پوری لوگوں کی کلاس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں. دا پور, دا رچ, دا ڈسیبل, دا ویلدی. دا ویلدی ہے تو جتنے بھی امیر لوگ ہوتے ہیں پوری امیر کلاس کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں. دوسری ہے کہ کسی کی ایبسٹریکٹ کوالٹی بتانے کے لیے دا کا استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ وہ کوالٹی جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی, جیسے ریڈیکولس یعنی کہ مضحکہ خیز ہونا, تو اس کے ساتھ آپ لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ایسی نیشنلٹی جو کہ چے یا شین والی ساؤنڈ اس کے آخر پہ آ رہی تو وہاں پہ آپ لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں. جیسے ڈچ, آخر پہ چے والی آواز ہے, آپ لوگ دا استعمال کرتے ہیں. دا ڈچ, دا انگلش, شین والی آواز ہے آخر پہ. دا اسپینش, آخر پہ شین والی آواز ہے. اس کے علاوہ دا کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں گروپ ناؤنز کے ساتھ, جیسے ایرسٹوکریسی, دا پبلک, دا ایڈمنسٹریشن, دا گورنمنٹ. آپ یہاں پہ کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا, پوری گروپس کی فارم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو یہاں پہ بھی آپ لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. کچھ کامن ناؤنز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ آرٹیکل نہیں لگاتے. اگر ہم لوگ انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں, اگر آپ لوگ ویسے ہی بولتے ہیں نا چرچ, پریزن, ہاسپٹل, اسکول, کالج, تو وہاں پہ ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں لگاتے کوئی بھی ڈیفینیٹ آرٹیکل. لیکن اگر آپ لوگ کسی اسپیسیفک چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا آپ کی بات کرنے کی وجہ سے اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اسپیسیفک فلاں انسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ لوگ کسی کو کہتے ہیں نا گو ان ٹو دا اسکول, اسکول جاؤ, اب اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سے اسکول کی بات کر رہی ہے, جس اسکول میں داخل ہوا ہوں اسی کی بات کر رہی ہے نا. تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا جس میں آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو جائے تب آپ لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اوور آل ویسے جنرلی اگر کوئی چیز ہو جیسے اسکول ہے, کالج ہے, سی اگر آپ لوگ بولتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ دا کا استعمال نہیں کرتے. اس طرح سے مینز آف ٹرانسپورٹ,
جیسے بائیسیکل ہے، بس ہے، بوٹ ہے، شپ ہے، ان کے ساتھ بھی آپ لوگ دا کا استعمال نہیں کرتے. لیکن اگر آپ لوگ اسپیسیفک استعمال کریں، جیسے آپ لوگ کسی کو کہتے ہیں ٹرین پہ چڑھو، پلین پہ چڑھو، بس پہ چڑھو، بائیسیکل پہ یعنی کہ سائیکل پہ چڑھو، اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کس سائیکل پہ اور کس بس پہ چڑھنے کا کہہ رہی ہے، جو سامنے کھڑی ہے نا اسی پہ چڑھنے کا کہہ رہی ہے. تو آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو گئی تو وہاں پہ آپ لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں. ٹائمز آف دا ڈے. اچھا ویسے آپ لوگ آفٹر نون، سن سیٹ، اس کے بارے میں اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ دا کا استعمال نہیں کرتے. لیکن اگر آپ لوگ اسپیسیفک کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کون سے آفٹر نون، کس دن کے آفٹر نون کے بارے میں بات کری، تو وہاں پہ آپ لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد میلز یعنی کہ لنچ وغیرہ ہو گیا، ٹی ہو گیا، بریک فاسٹ وغیرہ ہو گیا، یہ ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ لوگ ویسے دا کا استعمال نہیں کرتے. لیکن اگر آپ لوگ ایسی کوئی بات کر رہے ہیں اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس اسپیسیفک کسی چیز کے بارے میں بات کر، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا ڈنر واز ویل کوکڈ، دا ڈنر واز ویل کوکڈ، اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے ڈنر کی بات کر رہے ہیں، کہ اچھا بنا ہوا تھا جو کہ میں نے ابھی بنایا تھا نا کچن میں 2 گھنٹے کھڑے ہو کے، یہ اس نے کھایا تو اس کی بات کر رہا ہے. تو جب آئیڈینٹی اسٹیبلش ہوگی تو آپ لوگ وہاں پہ دا کا استعمال کریں گے. اس کے بعد پیرالل فریزز، ہینڈ ان ہینڈ، آرم ان آرم، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو فریزز ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ دا کا استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لوگ ویسے ہی مخصوص کسی ایک ہینڈ یا آرم کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں. اچھا آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں آرٹیکلز اینڈ پراپر ناؤنس. جو پراپر ناؤنس ہوتے ہیں یعنی کہ خاص کسی چیز کا جو نام ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ آرٹیکلز استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پراپر ناؤنس کے ساتھ ہم لوگ آرٹیکلز کا استعمال نہیں کرتے. فار ایگزامپل اگر پرسنل نیم ہے، کسی بندے کا نیم ہے، جیمز براؤن ہو گیا، ہلری شاہ، اس کے ساتھ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آرٹیکلز کا استعمال نہیں کرتے. لیکن اگر آپ لوگ کسی پریزیڈنٹ کا، پریزیڈنٹ ہے نا، اگر آپ لوگ اس کا نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ لوگ کیا کریں گے، اس کے ساتھ دا کا استعمال نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ نام نہیں لے رہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اب یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ ایک مخصوص پریزیڈنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ لوگ دا کا استعمال کریں گے. جو فیملی ٹرمز ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ فیملی میں ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں بلانے کے لیے، جیسے ممی، ڈیڈی، آنٹی، انکل، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم لوگ کوئی بھی آرٹیکل استعمال نہیں کرتے. جو کیلنڈر پہ جتنی بھی آئٹمس ہوتی ہیں، جیسے فیسٹیولس کے نیمز ہو گئے، کرسمس ڈے، عید، انڈیپینڈنس ڈے، ریپبلک ڈے، ان کے ساتھ بھی ہم لوگ دا کا استعمال نہیں کرتے. منتھس اور جو ڈیز کے نیمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم لوگ آرٹیکل کا استعمال نہیں کرتے. جو موسموں کے نام ہوتے ہیں، سمر، اکتوبر، ونٹر، سمر، آٹم، ونٹر، اس میں بھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں، دا کا استعمال نہیں کرتے. لیکن اگر اسپیسیفک کسی ایک مخصوص سال کی گرمیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں گرمیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ لوگ دا کا استعمال کریں گے. اس کے بعد جغرافیکل نیمز جو ہوتے ہیں، جیسے بر اعظموں کے نام ہو گئے، کنٹریز کے نام ہو گئے، اس کے ساتھ بھی آپ لوگ دا کا استعمال نہیں کرتے. لیکن کچھ ایسے ملک ہیں جس کے ساتھ آپ لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں، جیسے دا سہارا، دا پنجاب، دا لبنان، دا مڈل ایسٹ، دا یوکرین، دا کریمیا، یہ جو ہے نا ان کے ساتھ آپ لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو یاد کرنے پڑیں گے. اچھا ٹاؤنز، سٹیز وغیرہ، ان کے ساتھ بھی آپ لوگ دا کا استعمال نہیں کرتے. لیکن دا ہیگ اور دا ویسٹ اینڈ، ان کے ساتھ آپ لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں. جھیلیں اور پہاڑ وغیرہ، ان کے ساتھ بھی آپ لوگ دا کا استعمال نہیں کرتے. اچھا اب ہم لوگ بات کرتے ہیں، ابھی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ پراپر ناؤنس جس کے ساتھ ہم لوگ دا کا استعمال نہیں کرتے. اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں وہ پراپر ناؤن جس کے ساتھ آپ لوگ دا کا استعمال کرتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. وہ والے پراپر ناؤنس جن کے جو ہے نا پلورل نیمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دا ہمالیاز، ٹھیک ہے، ہمالیاز، اس کے ساتھ لوگ دا کا استعمال کریں گے، یہ پلورل نیم ہے. راکیز پلورل ہے، اس کے ساتھ دا کا استعمال ہم لوگ کریں گے. آسٹنس، اس کے ساتھ لوگ دا کا استعمال کریں گے. انڈس، اس کے ساتھ لوگ دا کا استعمال کریں گے. نیدر لینڈس، مڈ لینڈس، سوئٹزرلینڈس، لینڈس، اس کے ساتھ لوگ دا کا استعمال کریں گے. اچھا پبلک پلیسز جو ہوتی ہیں نا، جیسے ہوٹلز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، اگر ویسے ہی اگر آپ لوگ بات کریں نا، ہوٹل، ریسٹورینٹ، سینما، کلب، میوزیم وغیرہ، اس کے ساتھ لوگ دا کا استعمال نہیں کرتے. لیکن اگر آپ لوگ ان کے نام کی بات کرتے ہیں، جیسے اگر ہوٹل کا نام ہے دا مغل، ٹھیک ہے، دا ہلٹن، ٹھیک ہے، جیسے سینما دا گلوب، جم خانہ جیسے کلب ہے دا جم خانہ، یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا، جس مخصوص آپ لوگ کسی ایک جگہ کا آپ لوگ نام لے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ دا کا استعمال کریں گے. وہ پبلک پلیسز جن کا نیم ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ دا کا استعمال کریں گے. جو میگزینس اور پیریوڈیکلس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نارملی کوئی آرٹیکل استعمال نہیں ہوتا، جیسے نیوز ویک، ٹائم، پنچ، میگ، نیو سائنٹسٹ، یہ والے جو نیمز ہوتے ہیں نا، مطلب میگزینس کے اور نیوز پیپرس کے جو نیمز ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ دا کا استعمال نہیں کرتے. ہاں اگر انہوں نے نام اس طرح رکھا جیسے دی ٹائمز ہے،
ان کا تو نام ہی ایسا نا، تو وہاں پہ تو ہم لوگ اس کو دا کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے نام ہی ایسا رکھا ہوا ہے. تو یہ والا جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا یاد کرنے پڑیں گے. یہ والا جو چیپٹر نا یاد کرنے والا ہے، جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں نا، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں بس. اور اس میں آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. ایم سی کیوز آپ کے سامنے آتے ہیں نا، تو آپ لوگ ایزیلی اس کو آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کا کریکٹ آپشن کیا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکچر آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوتا ہے تو تھوڑا وہاں پہ توکا مارنا آسان ہو جاتا ہے. ادروائز اگر آپ لوگ صرف پاسٹ پیپرز پڑھ کے جاتے ہیں نا، تو آپ کو وہاں پہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ پاسٹ پیپرز پہ اگر آپ لوگ رٹا لگا کے جائیں، وہاں پہ آپ جائیں گے وہ والا ایم سی کیوز نہیں آئے گا، اس کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا. آپ لوگوں نے کیونکہ سمجھا ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ صرف پاس پیپر سے کنسیپٹ نہیں آتا تو پھر وہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. بس یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر. آگے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.